دہشت گردی ختم کرنے کا وقت آ گیا، آپریشن کے لیے فوج پاکستان کی ہر ممکن معاونت کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا 2 ٹوک اعلان، کہا فوج پاکستان سے کہہ دیا جو بھی وسائل چاہیے ہم اپنے اخراجات گھٹا کر فراہم کریں گے۔ سپہ سالار بھی پرعزم میں دہشت گردی کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ حالیہ دہشت گردی کا مقصد پاکستان اور چین میں فاصلے پیدا کرنا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے تیرہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، اگست میں ہوئی کارروائیوں میں 25 خوارج ہلاک، 11 زخمی ہوئے۔ آپریشن فتنہ الخوارج نام نہاد لشکر اسلام اور جماعت الاحرار کے خلاف کیے گئے۔ خوارج سرغنہ ابوذر عرف صدام بھی مارا گیا۔ بہادری سے لڑتے ہوئے 4 سپاہیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اور سینٹ میں انتخابات ترمیمی بل 2024 متفقہ طور پر منظور، لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل بھی کثرت رائے سے منظور۔ دونوں بلز وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیے۔ بلوچستان میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید جوان سپرد خاک، کیپٹن محمد علی قریشی شہید کو آبائی علاقے میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ نائک عطا اللہ شہید کو مردان، سپاہی محمد سلیم شہید کو میاں والی، سپاہی محمد بشیر شہید کو ملتان میں مٹی کے سپرد کیا گیا۔ نماز جنازہ اور تدفین میں پاک فوج کے سینئر افسر، جوانوں اور شہداء کے لواحقین اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز بلوچستان کے امن، استحکام اور ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ شہداء کی یہ عظیم قربانیاں کسی صورت رائیگاں نہیں جائیں۔ بلوچستان میں آپریشن کی ضرورت نہیں، یہ دہشت گرد ایک ایسے چوکی مار ہیں، ان سب کا بندوبست کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے واضح کر دیا۔ کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اجلاس کے بعد گفتگو میں کہا بلوچستان بہت بڑا صوبہ ہے، چپے چپے پر فوج کھڑی نہیں کر سکتے، حملے کرنے والوں کو جلد جواب مل جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے چیک پوسٹوں پر لوگوں کی چیکنگ کی جائے تو اعتراض کیا جاتا ہے، ایسے کیسے پتہ چلے گا سڑک پر چلتا شخص ریکی کر رہا ہے یا مسافر ہے؟ دہشت گرد سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں، مجرموں کا پیچھا کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ بلوچستان میں پائیدار قیام امن کے لیے وفاقی صوبائی حکومتوں کا مؤثر حکمت عملی پر اتفاق، بلوچستان پولیس کو جدید آلات اور سامان فراہم کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی مذمت، ترجمان UN سیکریٹری جنرل کا کہنا ہے بلوچستان میں شہریوں پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ ترجمان یورپی یونین خارجہ امور اور سیکیورٹی پالیسی نبیلہ مشرالی کا کہنا ہے بلوچستان میں دہشت گرد حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس ہے، دہشت گردی اور تشدد جمہوریت کی بنیادوں کے لیے خطرہ ہیں۔ حکومت نے عدلیہ سے متعلق اہم قانون سازی کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی حکومت کا سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ، چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 23 کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے بیرسٹر دانیال چودھری ججز کی تعداد میں اضافے کا بل آئندہ ہفتے پیش کریں گے۔ JUI کے رکن نور عالم خان کا بھی آئندہ ہفتے بل ایوان میں پیش ہوگا۔ بل کے تحت نظر ثانی کی اپیل، اس سے بڑا بینچ سننے کا مجاز ہوگا۔ آئین میں ترمیم سے ماضی کے فیصلوں پر بھی اطلاق ہوگا۔ وفاقی کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 22 اگست کے فیصلوں کی توثیق کر دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی کی مشروط برآمد کی منظوری، آپریشن عزم استحکام کے لیے 20 ارب روپے اور ریکوڈک منصوبے کی سیکیورٹی کی مد میں 1 ارب 95 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی۔ ریکوٹیک میں سعودی عرب کی 80 کروڑ ڈالر سرمایہ کاری کا معاہدہ رواں ہفتے ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے معاہدے کے تحت 65 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے گی، جبکہ 15 کروڑ ڈالر کی گرانٹ چاغی میں ترقیاتی کاموں پر خرچ ہوگی۔ وزارت توانائی حکام آج وزیر اعظم کو ریکوٹیک میں سرمایہ کاری پر بریفنگ دیں گے۔ سعودی عرب سے مجموعی سرمایہ کاری کا تخمینہ 10 ارب ڈالر تک لگایا جا رہا ہے۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے کمانڈر گراؤنڈ فورسز کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ صدر مملکت آصف زرداری نے جنرل لی چاؤمنگ کو اعزاز سے نوازا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بھی تقریب میں شرکت کی۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, काबीना अरकान और दीगर शख्सियात भी शरीक होंगी। यहाँ तक पार्टी टूटने का वो जिक्र कर रहे, इन लोगों के खामख्याली, अगर पार्टी टूटी तो फरवरी से पहले टूटती, फरवरी के बाद टूटती, जो लोग करते। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की जो क़ियादत है, उसकी क़ियादत में सारी पार्टी मुत्तहद है। पीटीआई में कोई इख्तिलाफात नहीं, बानी पीटीआई की क़ियादत में पार्टी मुत्तहद है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। जेयूआई और पीटीआई की कमेटियों की बैठक, पार्लियामेंट के फोरम पर एक साथ चलने का फैसला। अवामी इशूज कानून साजी से मुतालिक दोनों जमातों का साथ चलने पर इत्तेफाक। सेनेट इजलास में कानून साजी पर मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ इख्तियार करने का फैसला किया गया। मुल्क भर में मॉनसून का ताकतवर स्पेल। हैदराबाद, मटियारी, सजावल में तूफानी बारिश। ठट्ठा के साहिली इलाके मीरपुर साकरों में बारिश ने तबाही मचा दी। 40 से जायद मकानात मुनहदिम, 25 अफराद जख्मी। क्वेटा और नसीराबाद में भी तेज बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, साहिवाल, बहावलपुर, कमालिया, सराय आलमगीर, जेहलम, डीआई खान, वजीराबाद, चकवाल, भिम्बर और रावलाकोट में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की 31 अगस्त तक जुनूबी इलाकों में तूफानी बारिशों की पेशगोई। कराची की तबाह सड़कों की बारिश के बाद बदतरीन सूरत हाल। शहर के इंतहाई गुंजान आबाद इलाके लियाकताबाद की शाहराह से बारिश के पानी की निकासी न होने के बायस तालाब बन गया। सड़क पर पड़ने वाले गड्ढे हादसात का सबब बनने लगे। शहर की मसरूफ तरीन सड़क एम ए जिन्ना रोड पर बारिश का पानी जमा। पापोश में दीवार गिरने से पड़ोसी जाँ बहक। वज़ीर आला सिंध का मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर से राब्ता। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत। बलूचिस्तान में होने वाले वाक़यात के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स कहीं और मौजूद हैं। उन्हें जब लगता है पाकिस्तान मौशी तौर पर मजबूत हो रहा है तो ऐसे वाक़यात होते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, कराची लावारिस नहीं, हम किसी को लूटने और खाने की इजाजत नहीं देंगे। मजबूत और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम होगा तो मसाइल हल होंगे। गवर्नर हाउस में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में तकरीब। जनवरी में कराची मैराथन का ऐलान करता हूँ, सबको शिरकत का मौका मिलेगा। गवर्नर की जानिब से पाकिस्तान अंडर 15 टीम को भी इनामात से नवाजा गया। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों ने भी शिरकत की। घोटकी के इलाके रोंती में कच्चे के डाकों के फायरिंग से सहाफी बचल घिन्यों जाँ बहक, लाश उबाड़ो मुंतकिल। टीवी रिपोर्टर को करीबी खेतों में निशाना बनाया गया। पीएफयूजे, सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और सखर प्रेस क्लब ने कत्ल की मजम्मत कर दी। कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। गवर्नर सिंध ने आईजी सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े की शफ़ाफ़ तहकीकात की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, कातलों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की घोटकी में सहाफी मोहम्मद बच्चल के कत्ल की मजम्मत। कहा, कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़िमान जल्द कानून के कटहरे में होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ादी इजहार और सहाफत की आज़ादी पर यकीन रखती है। सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पहले कभी मसलहत का शिकार हुए न अब होंगे। शहीद मोहम्मद बच्चल के अहले खाना को यकीन दिलाता हूँ, हुसूल इंसाफ में उनके साथ खड़ा हूँ। पंजाब काबीना ने इंसदाद गदागरी के कानून में तरामीम मंजूर कर ली। एक शख्स से भीख मंगवाने पर 3 साल कैद और 3 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। एक से ज्यादा लोगों से भीख मंगवाने वाले को 3 से 5 साल कैद होगी। बच्चों से भीख मंगवाने वाले माफिया चीफ को 5 से 7 साल कैद और 5 से 7 लाख जुर्माना होगा। माजूर करके भीख मंगवाने वाले को 7 से 10 साल कैद और 10 से 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। इस्लामाबाद पुलिस के अफसर डाकुओं के सरपरस्त निकले। इंक्वायरी में इल्जाम साबित। एसएचओ आसिम गफ्फार समेत 6 अफसर नौकरी से बरतरफ। रावलपिंडी पुलिस के आला अफसरान की दरखास्त पर आईजी ने इंक्वायरी का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद के थाना हमद की हदूद में ज़ेर तामीर इमारत की छत गिर गई। 5 मजदूर जाँ बहक। पुलिस का कहना है 4 मजदूरों का ताल्लुक मूसा शरीफ और 1 का कराची मलिर से था। भारतीय वजारत खारजा की पाकिस्तान में ईसीओ इजलास में मोदी की अदम शिरकत की तरदीद। भारतीय मीडिया के मुताबिक वजारत खारजा का कहना है एससीओ में शिरकत न करने से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया। मीडिया हाउसेस कयास आराइयों पर मबनी खबरों से गुरेज करें। पाकिस्तान ने एससीओ इजलास में शिरकत के लिए भारतीय वजीर आजम मोदी को दावतनामा भेजा है।
اسرائیلی فوج نے ٹینکوں کے ساتھ دیر البلاح پر دھاوا بول دیا، پناہ گزین کے خیموں کو نشانہ بنایا، متعدد فلسطینی زخمی، شمالی غزہ پر بمباری سے 9 فلسطینی شہید، قابض فوج کی جانب سے الاقصی اسپتال خالی کرنے کی دھمکی پر متعدد نومولود کو وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا گیا۔ مغربی کنارے میں نور شمس پناہ گزین کیمپ پر بھی بمباری، 6 فلسطینی شہید، امریکہ کی جانب سے اسلحے کی نئی کھیپ اسرائیل پہنچ گئی۔ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس وفد کے ساتھ سعودی عرب پہنچ گئے۔ محمود عباس آج سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ قطری وزیر اعظم کا ایران کا دورہ، ایرانی صدر سے ملاقات، مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ ضرور لیں گے، جواب کب اور کیسے دینا ہے اس کا فیصلہ ایران کرے گا۔ ایران کے آرمی چیف جنرل محمد باقری کا تہران میں تقریب سے خطاب، کہا اس طرح کے منصوبے کا فیصلہ صہیونیوں کے خلاف مزاحمتی قوتوں کی کارروائیوں سے الگ کیا جائے گا۔ کینیڈا کا کم آمدن والے غیر ملکی ورکرز کی تعداد کم کرنے کا اعلان، وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں اب وقت آ گیا ہے کینیڈا کاروبار، گھریلو ملازمین اور نوجوانوں میں سرمایہ کاری کرے۔ لیبر مارکیٹ بدل چکی ہے، کم اجرت والے عارضی غیر ملکی کارکنوں کی تعداد کم کر رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے یہ اقدام بے روزگاری اور بڑھتی آبادی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے کیا گیا ہے۔ روس کا یوکرین کے انرجی انفراسٹرکچر پر بڑا ڈرون حملہ، 7 شہری ہلاک، روسی حملے سے یوکرین میں بڑے پیمانے پر بلیک آؤٹ۔ روس کا یوکرین کے خلاف حالیہ ہفتوں میں یہ سب سے بڑا حملہ ہے۔ بھارتی گجرات میں طوفانی بارش، دارالحکومت احمد آباد اور سورت سمیت کئی شہروں میں ریڈ الرٹ جاری، کچھ علاقوں میں 300 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ، مختلف حادثات میں 100 افراد ہلاک۔ بنگلہ دیش میں بھی بارش کی تباہ کاریاں، اموات کی تعداد 23 ہو گئی۔ نواکھالی کھلنا شہر سب سے زیادہ متاثر، سوڈان میں شدید بارشوں کے باعث ڈیم ٹوٹ گیا، 20 دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے، 30 افراد ہلاک۔ بھارتی ریاست اڑیسہ میں برڈ فلو پھیل گیا، 1800 مرغیاں ہلاک، H5N1 ٹیسٹ مثبت بتانے پر 5000 سے زائد متاثرہ مرغیوں کو تلف کر دیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے برڈ فلو کی پھیلنے والی قسم انسانوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ قومی ہاکی ٹیم ادھار کے ٹیکٹوں پر چھین گئی ہے، صدر PHF طارق بگٹی کا انکشاف، کہا قومی کھیل ہاکی پر توجہ کی ضرورت ہے، وزیر اعظم شہباز شریف خصوصی گرانٹ دیں، ابھی تک ہاکی کو وہ مقام اور عزت نہیں دی جا رہی ہے جس کی قومی کھیل کو ضرورت ہے، امید ہے ایشین چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان ٹیم اچھے نتائج دے گی۔ US اوپن میں سربین ٹینس اسٹار نوواک جوکووچ کا فاتحانہ آغاز، پہلے راؤنڈ میں راڈو البرٹ کو آؤٹ کلاس کر دیا، جوکووچ نے اسٹریٹ سیٹ میں کامیابی حاصل کی۔ اور میکسیکو سٹی میں جھولے میں بیٹھنے والے ہوا میں معلق ہو گئے، لوگوں کی جان پر بنائی، تیز ہواؤں کے جھکڑ اور بارش کے سبب پینڈولم جھولا اٹک گیا، لوگ 10 منٹ تک ہوا میں لٹکے رہے، واقعہ تکنیکی خرابی کے سبب پیش آیا۔